الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آیت سورہ حج کی آیت 34 سے 51 کے مفہوم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ پچھلے جو قومیں گزری ہیں ان کے لیے بھی قربانی کا ایک طریقہ تھا، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے انداز مقصد تو ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے لیے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو یا دے دے جانا روش کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ جو دو آیت ہیں ان میں جو اہم باتیں وہ یہ کہ قربانی جو ہے تمام شریعت الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز رہی ہمیشہ سے، یعنی انسان نے جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو اللہ نے غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لیے مختص کیا، یعنی فکس کر دیا کہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ یعنی انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع سجود کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے لیے خاص کر دیا، اور کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے منت ماننی شروع کی تو اللہ نے کہا کہ اس کو منع کر کے زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ انسانوں نے معبودان باطل کی عبادت کی تو یعنی مختلف مقدس حالات بنا دیے انہوں نے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بیت اللہ جو ہے یہ مقدس ہے اور مختلف جو مقام ہے ان کو زیارت و طواف کا حکم دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے نام کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہٹا کر صرف اپنے لیے اللہ کے لیے خاص کر دیے۔ اسی طرح سے جانور کی قربانی ابھی اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے یعنی مختلف بتوں کے لیے ہوا کرتی تھی کعبے میں، ان کو منع کر کے قطعاً حرام کر دیا اور اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ یہ اس کی آیت جو ہم نے سنی ان میں امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے، نہ کہ اس قاعدے کی یہ تفصیلات کہ قربانی کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے۔ اس میں جو ہے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں نے ملکوں کے انبیاء کی طریقوں میں شریعتوں کے حساب سے اختلاف رہا ہے، مگر سب کی روح جو ہے وہ سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے۔ یہاں پر لفظ مقبتین استعمال ہوا ہے، یہ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے وہ بشر المقبتین جو ہے یہ خیر بیت کے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ سے ہوگا ہے، تو اس کا مطلب تو یہاں صرف عاجزی ہے، لیکن اس میں جو ہے اللہ کے مقابلے میں عجز اور اختیار کرنا، اس کے باوجود بندگی اور غلامی پر اس کی یعنی اللہ کی مطمئن ہونا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ سب شامل ہوتا ہے اس لفظ میں کہ جو لوگ جو ہیں اللہ کے آگے سجود ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اس کی قبول کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی حرام ناپاک چیز کو اپنا رزق نہیں فرمایا، اس لیے کہ آیت کا مطلب جس میں کہ ہم تمہیں اللہ کا جو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ جو حلال کمائیے، اور یہ نہیں کہ اپنے گھر میں تنگی رکھے جائے اور خرچ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اہل و عیال کو خیال کر کے اس کے بعد قرابت داروں کو دیکھ کرنے کے بعد جو باقی رہے اس کو خرچ کرنے کے لیے آدمی کو کہا گیا ہے اور اسی کو انفاق کا نام دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی مہاجر پیش کر رہے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہاں پر لفظ جو ہے اونٹوں کے لیے، یہاں دیکھیے آپ بدن کا لفظ، بدنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے اونٹ کے لیے تو جمل ہوتا ہے، یہاں یہ لفظ خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے جو قربانی کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرمایا۔ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی 7 آدمی مل کر سکتے ہیں۔
پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں قربانی کیوں کرنی چاہیے. آدمی خدا کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پہ کرنی چاہیے، نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت تسلیم کرنے کے لیے بھی، تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمل سے بھی اس عمل کا اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے اور اس نے ہمیں عطا کیا ہے. ایمان و اسلام نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال یعنی مال کی قربانی ہے جو مختلف شکلوں میں ہم اللہ کو دیتے ہیں. جہاد جو ہے وہ وقت اور ذہنی جسمانی صلاحیتیں قربانی ہے. قتال جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی جان کی فی سبیل اللہ جو ہے جان کی قربانی ہے. یہ سب ایک طرح کی نعمت ہیں اور ہر ایک نعمت کے شکریہ کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں شکر ادا کرنے کا فرمایا ہے. اور چونکہ یہ بڑا بکثرت جانوروں کی ہمارے لیے مستقر یعنی کنٹرول ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، جس کے گوشت کھاتے ہیں، جن کے دودھ پیتے ہیں، جن کے کھالوں اور بالوں اور خون اور ہڈی وغیرہ ہر چیز سے بے حساب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے. یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ یہاں پر اونٹ کی قربانی کا کھڑا کر کے کی جاتی ہے، اس لیے ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں یعنی گردن میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے. پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر جاتا ہے. یہی مفہوم ہے ثواف کا جس میں آیا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے کہ بخاری میں روایت ہے کہ مسلم اور بخاری دونوں میں روایت ہے کہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا. اس پر انہوں نے فرمایا اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر، یہ ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی 3 پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے، پھر اس کو نہر کرتے تھے. اسی مفہوم کی طرف خود قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے. جب ان کی پیٹھیں زمین پر بیٹھ جائیں، یعنی یہ جو اس آیت میں آیا ہے، اسی صورت میں بولیں گے جبکہ جانور کھڑا ہو اور زمین پر گرے، ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی صورت میں تو پیٹ ویسے ہی ٹکی ہوتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ الفاظ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذبح کہنے کے بجائے ان پر اللہ کا نام لو فرمایا ہے، اور مطلب اس کا جانور کی ذبح کرنا ہے. اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جانور کے ذبح کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو یہ تھی یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ. اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس لیے فرمایا کہ شکر ادا کرو کہ اللہ کا جو اللہ نے مویشی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں بخشی ہیں. یہاں پر جو ہے نا لعلکم تشکرون، اس کے طرف اشارہ ہے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تقدیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کے لیے، یعنی نیک لوگوں کے برکت کے لیے. یہاں پر جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبے کے سامنے لا کر رکھتے اور خون ان کی دیواروں پر لپیٹتے تھے. ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اصلی کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش کیا جائے. اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ ہے. اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا اندازہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت میں یہیں دھرا رہ جائے گا. یہی بات ہے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس آیت میں کہ دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو اور عمل سے اس کا اعلان اظہار کرو. یہ پھر حکم قربانی کی غرض اور علت کی طرف اشارہ ہے. قربانی صرف اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ یہ تقدیر حیوانات کا نعمت پر اللہ کا شکریہ ہے، بلکہ اس لیے بھی واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں اور جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے اس کے حقوق مالکانہ کو ہم دل سے بھی اور عملاً بھی اعتراف کریں، تاکہ ہمیں کبھی یہ بھول نہ لاحق ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا مال ہے. اسی مضمون کو وہ فقرہ ادا کرتا ہے جو قربانی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ خدایا
تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے۔ اور اس مقام پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ صرف مکے میں حج کے موقع ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمام ساتھ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے عام ہے، جہاں بھی وہ ہوں، تاکہ وہ تذکیہ حیوانات کی نعمت پر شکریہ تقدیر کا فرض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال میں شامل ہو جائیں، حج کی سعادت میسر آ جائے۔ یہ امپورٹنٹ بات، تاکہ تمام مسلمان پوری دنیا میں قربانی کریں۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے اور صرف اس قصور کر کے وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا ہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پہ اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات میں پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر تفسیر جو ہے وہ اب مکے کے حالات سے ہٹ کر مدینے کی طرف رخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدینے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جب یہ مدینہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت پہلے مرتبہ حج کا موسم آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف تو مہاجرین اور انصار مدینہ دونوں کو یہ بات شاہ گزر رہی تھی، یعنی ان پر بھاری گزر رہی تھی کہ وہ حج کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اور ان پر زیارت حرم کا راستہ زبردستی بند کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں نہ صرف ان ظلم کے داغ تازہ تھے جو مکے میں ان پر کیے گئے تھے، بلکہ اس بات پہ بھی وہ سخت رنجیدہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کر جب وہ مکے سے نکل گئے تو اب مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو تقریر فرمائی گئی اس کے پہلے حصے میں کعبے کی تعبیر اور تعمیر اور حج کے ادارے اور قربانی کے طریقے مفصل گفتگو کر کے بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا تھا اور جاہلیت نے ان کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا گیا کہ انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ نیز اس کے ساتھ مدینے میں قربانی کا طریقہ جاری کر کے مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ حج کے زمانے میں اپنے اپنے گھروں پر ہی قربانی کر کے اس عادت پر حصہ لے سکیں جس سے دشمنوں نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور حج سے الگ مستقل سنت کی حیثیت سے قربانی جاری کر دی تاکہ جو حج کا موقع نہ پائے وہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر اور اس کی تقدیر کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد اب دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف تلواریں اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے جو ان پر کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا۔ مفاد جو لفظ استعمال ہوا ہے مدافعت کرو، اس سے مطلب یہ ہے کسی چیز کو ہٹا دو، دور کر دو، تو یہ دفاع کرنے کی ڈیفینیشن میں دوسرے یہ کے مقابلے میں بس ایک دفعہ ہی ہو کر نہیں رہ جاتا، جبکہ حملہ دوبارہ کرتا ہے کوئی تو اس کو بھی دفاع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مدافعت کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفران ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان یکا و تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک طریق ہوتا ہے، وہ ان کی تائید و حمایت فرماتا ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے اور موذیوں کے ضرر کو ان سے دفع کرتا رہتا ہے۔ پس یہ آیت حقیقت میں اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جس سے بڑھ کر ان کا دل مضبوط کرنے والی کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اس بات کی کہ اس کشمکش میں اللہ کیوں اہل حق کے ساتھ ایک فریق بنتا ہے، اس لیے کہ حق کے خلاف کشمکش کرنے والا اور دوسرا فریق خائن ہوتا ہے اور کافر نعمت ہے، وہ ہر اس امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے دی ہوئی ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران نعمت نمک حرامی دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہے، لہٰذا اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے والے حق پرستوں کی تائید کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے، یعنی پہلی مرتبہ یہ اس کی اجازت ملی ہے،
اور بعد میں جو ہے پھر اس کو حکم دیا گیا. تو یہ اصل میں اجازت اور حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے، یعنی ڈفرینٹ ڈسٹینس ہے. اجازت ہماری تحقیق کے مطابق یہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ذی الحج فرسٹ ہجری میں نازل ہوئی، یعنی اجازت دی گئی، اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے یعنی ہجر 2 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی حکم. لہٰذا یعنی اس کے باوجود کہ یہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اللہ ان کی تمام مشرکین عرب کا غالب کر سکتا ہے. یہ بات نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینے کے ایک معمولی سے قصبے کے تک محدود تھی، اور مہاجرین اور انصار مل کر بھی 1000 کی تعداد تک نہ پہنچے تھے، یعنی دونوں مل کر بھی یعنی 1000 بھی نہیں تھے. اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا کہ قریش کو جو تنہا نہ ہی تھے بلکہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی ان کے پشت پر تھے، اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے. اس موقع پر یہ ارشاد کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے نہایت ہی برمحل تھا. اس سے ان مسلمانوں کی بھی ڈھارس بنائی گئی جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا. اور کفار کو بھی واضح دی جا رہی تھی کہ تمہارا مقابلہ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو سامنے آؤ. یہ تھی وہ ہمت افزائی جو مسلمانوں کو دی گئی اور کافروں کو وارننگ دی گئی. جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے تھے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک چند واقعات میں پڑھتا ہوں. اس میں حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار بن گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا ہوا نہیں تھا. آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے. بنی مغیرہ جو ام سلمہ کے خاندان نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے. مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر بنی عبد الاسد جو تھے جو ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو. اس طرح بچہ اور ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا. تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر کار بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پہ جا رہی تھی جس سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے. عیاش بن ربی کا تیسرا واقعہ ہے. ابو جہل کے ماجائے بھائی تھے، حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بنائی کہ اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی نہ سر میں کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو پھر واپس آ جانا. وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے. راستے میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور مکے میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. دونوں بھائی پکارتے جا رہے تھے کہ اے اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لوندوں کو یہاں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے. کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے اور آخرکار ایک جہاں بعض مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا. اس طرح کے مظالم سے قریب ہر شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا. یہ واقعات ہیں جو اکثر ہم لوگ اگنور کرتے ہیں یا معلوم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہاں سے وہ نکلے مکے سے اور مدینے پہنچ گئے، مائگریٹ کر گئے، لیکن ان کے ساتھ جو حالت پیش آیا بہت کم لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ 2-3 واقعات آپ کو سنا دیے تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اٹھے اور چلے گئے اور اپنے چیزیں لے کر نکل گئے. ایسا نہیں تھا. ان لوگوں نے کس طرح سے ہارڈ ٹائم دیا ان کو، اس کی طرف یہ واقعات بتاتے ہیں. اور یہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ مسجدیں اور ان کو اللہ جہاں کثرت سے نام دیا جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرتا تو یہ سب ان کی جو ہے نا یار مطلب یہ کہ ایک ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم سے ہٹاتا رہتا ہے، ورنہ یہ اللہ کے نام لینے والے جو عبادت گاہیں ان کو بھی یہ ویران کر دیں. یہ مطلب ہے.
دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ اسے یہ کہتے تھے نا کہ ہم پہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا، اور ہم تو کئی سالوں سے وہ کر رہے ہیں، تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی نبی کی تکذیب کرتا ہے تو انہیں فوراً نہیں پکڑ لیا جاتا، بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے، اور گرفت اس وقت کی جاتی ہے جب انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں. اسی طرح کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے اس وجہ سے کہ نبی کی تنبیہ جو ہے انہیں محض خالی خودی دھمکیاں لگ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، در حقیقت یہ مہلت جو دی گئی ہے اور فکر ہے جو اللہ اپنے فائدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے، اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان کے پہلے قوم جو گزری ہیں ان کا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی رہنا خیال میں رہے کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کی ایسی سزا دی جائے جو ان کی حالت کو دگردوں کرتے. اس لفظ نکیر پر یہ بات کی گئی کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کا کلام، اور ان کو اس بات پہ وارننگ دی گئی ہے. عرب میں جو ہے کنواں اور بستی قریب قریب ایک دوسرے کے معنی میں لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر جو کنویں کی بات آئی ہے، کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں کہ ماں بنی فلاں، یعنی فلاں قبیلے کا کنواں. ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ کنویں بیکار پڑے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ محاورتاً جو بات آئی اس کو سمجھانے کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. کتنی خوبصورت بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بصارت اور بصیرت میں کتنا بڑا فرق ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سوچتا ہے. یہاں پر قرآن جو ہے وہ سائنس کی زبان نہیں بولتا کہ بھائی جو سینے میں ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچے سمجھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کی بصیرت سے کام لے، نہ کہ بصارت سے. کیونکہ بصارت تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ سب تو ظلم ہو رہا ہے اور اس کا کچھ کیا نام ہے بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں قریب قریب یہ لفظ آئے ہیں کہ دل اندھا ہو جاتے ہیں جو سینوں میں، اس کی طرف یہ خیال کیا جائے کہ دل تو سوچتا نہیں ہوتا، دماغ سوچتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم دل خیال آتا ہے. لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی بات ہوئی کہ دل کو سوچنے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو دماغ سوچتا ہے. تو اکثر مجھ سے لوگوں نے کافی اس بات پر ڈبیٹ کی ہے کہ دماغ سوچتا ہے تو قرآن جو ہے دل کو سوچنے اور سمجھنے کی کیوں ریفرنس دیتا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے. یہاں خواہ ذہن اس سوال پر نہ الجھنا چاہیے کہ سینے والا دل کب سوچا کرتا ہے. ادبی زبان میں احساسات، جذبات اور خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ سینے اور دلی کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں. یہاں حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے. یہ محاورہ آپ کو سنا ہوگا اپنے گھر، کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے دل میں محفوظ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ادبی زبان میں اور سائنس کی زبان میں یہ فرق کرنا چاہیے. جو لوگ جو ہیں بصارت اور بصیرت کو کے معنی کو ایک ہی سمجھتے ہیں. دونوں بہت مختلف ہیں، اور جن کو بصیرت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بصارت کیا ہے، اور جن کو بصیرت نہیں ہوتی ہے صرف بصارت کی طرف ہی دیکھتے ہیں. تو یہ بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ میاں اگر تم سچے نبی ہو تو کیوں نہیں آ جاتا ہم پر وہ عذاب خدا کے بھیجے ہوئے نبی پر درخت کے جھٹلانے کہا جاتا ہے جس کی دھمکیاں تم دے رہے ہو. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے.
یعنی بار بار چیلنج کرنے پر بھی یہ جو دھمکیاں سمجھ رہے ہیں یہ اس کو بتایا گیا کہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ موقع اور مہلت دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں یہ فرمائی کہ خدا کے فیصلے جو ہیں وہ گھڑیوں اور جنتریوں یعنی کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوتے۔ آج ایک صحیح یا غلط بات تم نے اختیار کر لی اور کل فوراً اس کے نتیجے نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی قوم کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ فلانا طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو بڑی احمق ہوگی وہ قوم اگر جواب میں یہ دلیل ہے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے تمہیں 10 20 50 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو تاریخی نتائج کے لیے دن مہینے اور سال تو درکنار، صدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ہمارے لیے جو ہے ایک دن ایک رات اور ایک سال 100 سال جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں تو کچھ معمولی سی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، بلکہ صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ میرا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ شامت آنے سے پہلے تم کو وارننگ دے دو۔ آگے فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، وہی طے کرے گا، وہی یعنی بتائے گا کہ کس کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب تک کس صورت میں اس پر عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہ جب لوگ غلط کام کر رہے ہیں دنیا میں تو عذاب کیوں نہیں آیا تھا، تو یہ اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے، اور مہلت کو لوگ جو غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سیدھے راستے تھے، اور حالانکہ ان کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے راستوں سے کتنی بگاڑ دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات میں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ یعنی یہ جملے میں اردو محاورہ جو استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خطرناک ہے کہ دوزخ کے یار ہیں، یعنی ان کو دوست بنا دیا گیا دوزخ سے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ عمدہ رزق اور عزت کے ساتھ بٹھا کر جو دیا جائے گا وہ ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ عزت کی روزی دی جائے گی۔ اور جو آیات کو نیچے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ مانیں گے نہیں، اور دوسرا یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ جو ہے کسی آدمی نے، یعنی کبھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کی آیات جو ہیں وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے قرآن کو نیچا دکھانے کی کوشش ہر زمانے میں ہر صدی میں ہوتی رہی ہے، اور وہ آج تک اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور نہ ایک لفظ زبر اور زیر بدل سکا۔ لیکن ان کو پھر بھی اتنی عقل نہیں آتی کہ جو کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے یعنی کتاب میں کوئی کمی و بیشی یا کوئی کچھ زبر زیر بھی ہٹا کر کچھ معنی بھی چینج کر دے گا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ان کو بھی یہ عقل نہیں آتی کہ آخر یہ کتاب میں کچھ میریکل تو ہے جو 1400 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ویسی کی ویسی، اور قانون بھی کوئی بدلے نہیں ہیں، وہی ہیں، اور اس قانون سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور 1-2 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال حکومت کی ہے اسی قانون پر، اسی کو بیسک بنا کر، اسی کے قانون کو چلا کر بتایا ہے کہ دنیا میں نیک نیت سے کس طرح سے اچھی قومیں آباد رہتی ہیں۔ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات جو عقل میں آئی ہے کہ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ دوزخ کے یار ہیں، یہ بہت ہی بڑی وارننگ ہے، لیکن اس کو آسانی سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہدایت دے۔ صدق اللہ العظیم۔